اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ میں پہلے سپارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہندا انہاں دی خواہشات انہاں دیاں خواہشاتاں انہاں دے پیچھے نہ چلنا انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا انہاں دے پیچھے نہ چلنا بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں مڑ کے چونکہ بحیثیت مسلمان ہم پابند ہیں قرآن مجید کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان احکام کے نتیجے میں جو اسلامی تہذیب بنی جس کا بالکل ابتدائی جو خاکہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاشرے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے مذہبی تہوار میں شریک ہو اور اس کا حصہ بنے. ایک نہیں، سیدنا عمر تو یہاں تک کہتے تھے غیر مسلم کی خوشی اور عید میں کوئی انڈا بھی لے کے جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر ہے. بہرحال غیر مسلموں کے تہوار کو وش کرنا، ان کا کھانا جو خاص پکاتے ہیں وغیرہ درست ہے کیا؟ کسی نے کہا غیر مسلموں کو وش کرنا اور ان کا خاص کھانا کھانا درست ہے کیا؟ تو یاد رکھیے غیر مسلموں کو ان کے تہوار پہ وش کرنا حرام ہے. جناب ہیپی دیوالی نہیں بول سکتے، ہیپی دسہرہ نہیں بول سکتے. ایسا آپ نے بولا مطلب آپ اختیار آپ کہہ رہے ہاں وہ رام تھا، اس نے جیتا تھا، راون سے جنگ ہوئی تھی، سیتا کو لایا تھا، میں اس کو مانتا ہوں. اس لیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے. قرآن مجید نے غیر مسلموں کی 2 اقسام بیان کی ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم پر ظلم زیادتی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے، ان کی عیادت بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت صفیہ، ان کے رشتہ دار یہودی تھے، وہ ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتی تھیں. تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے، اس کو ہدایہ دینا، اس کو تحفے دینا، اس پہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے. لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے. اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہیں. شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں. یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں. اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا. پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا. asked a question that he wants to wish Merry Christmas to his friend so that he can build relationships. So tomorrow he'll ask me the question, why can't I have a peg of alcohol to build relationship? Why not? Why? What's wrong? Why can't I eat some pork with them? Why can't I go to church and worship Jesus Christ, peace be upon him? See, you don't have to do anything haram for doing dawah. For reaching the goals, you cannot use wrong means, brother.
What is haram for them is haram for you also. When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December, and you are agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. Why it is wrong? Because the Christians, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the begotten Son of God. Now, irrespective whether he may be a practicing Christian or not, they celebrate because it's the birthday. Why don't they celebrate any other day? So if you tell your Christian friend, okay, forget, if you don't believe in that, let's celebrate instead of 25th of December, let's celebrate on the 10th of October. Will they agree? They'll say no. But that does not mean don't do dawah. I do dawah on Christmas. I ask them that this is the Christmas season. Why is it Christmas? So they tell me, oh, it's Christmas because Jesus Christ, peace be upon him, was born on 25th of December. Who is this Jesus, peace be upon him? Oh, Jesus is the begotten Son of God. Then I tell him that can you prove to me from one unequivocal statement from the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that he's God, or he says, worship me. I do dawah. Why do you have to use wrong means for doing dawah? You ask the question, is saying Merry Christmas wrong means? I'm telling you it is wrong. Okay. 100% wrong according to me.